پاکستانی میڈیا میں گزشتہ چند دنوں میں ان بیانات پر تبصرے ہوتے رہے ہیں اور کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ ان سارے بیانات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امریکہ میں لابنگ کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر کچھ امریکی شخصیات کے اچانک تبصرے، امریکی دفتر خارجہ تو اس سے پہلے کہہ چکا کہ امریکہ کسی ایک امیدوار یا پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، تو پاکستان میں اس پر اتنی زیادہ بحث کیوں ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کے ڈسٹنگوش فیلو اور مصنف شجاع نواز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شجاع، گزشتہ کچھ عرصے میں جو بیانات سامنے آئے ہیں ان سے پاکستان میں یہ جو تاثر لیا گیا ہے کہ امریکہ میں عمران خان کے لیے ہمدردی پائی جانے لگی ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ میرے نزدیک یہ تاثر درست نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے ابھی ایک نئے سرے سے لابینگ شروع کی ہے، اور جب یہ حکومت میں بھی تھے تو انہوں نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے تھے، تو شاید اس کی وجہ سے یہ کامنٹس جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے بنیادی جو صورتحال ہے واشنگٹن میں وہ تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ امریکن حکومت کا رجحان اس وقت پاکستان پہ کم ہے اور چین اور یوکرین پہ زیادہ ہے، اور کیونکہ وائٹ ہاؤس میں مقیم جو سینئر افسر ہیں وہ اس پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک پاکستان پہ کوئی بات نہیں کی۔ تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی جو تاریخ رہی ہے، کیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں کچھ سیاسی رہنماؤں کو دوسروں پر ترجیح دیتا رہا ہے؟ امریکہ کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ایک کوئی پلان بھی ہونا چاہیے، اور یہ ایک قسم کی نارمل ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں اور آپ ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ آیا وہ حکومت میں آ سکیں گے، اور اگر آئے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہ کیا اثر ہوگا۔ اس وقت زیادہ سپورٹ اور زیادہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ٹریڈیشنل سسٹم کا ہے، جو کہ سینٹ کام کی طرف سے پاکستان کی فوج کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ ہے۔ جو فائنینشیل سائڈ پہ پاکستان کو، جس میں امریکہ کی بہت سخت ضرورت تھی کہ سپورٹ ملے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ تو اب اگر ہم چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی بات کرتے ہیں تو اب تو بہت آبویس ہمیں اس پہ ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس کنٹینیوسلی مل رہی ہیں اور وہ ایسکیلیٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور دفاعی تعلقات کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے گلوبلی، بدلتا ہوا عالمی تناظر اگر ہم دیکھتے ہیں، جو عالمی سچویشن بن رہی ہے، تو کیا امریکہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت دیکھنا چاہے گا جس کا جھکاؤ چین کی طرف ہو یا چین کی طرف کم ہو؟ کس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر افسران ہیں خاص طور پہ وائٹ ہاؤس میں، انہوں نے کافی حد تک یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ مل چکا ہے۔ اب یہ پاکستان پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر سکے کسی طرح سے، اور اس میں پھر فوج کا ہاتھ ہے، کیونکہ فوج کے سینئر افسران امریکہ آئے ہیں پاکستان سے، اور ان کی بات چیت میں ضرور انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا اور چین کو ترجیح نہیں دینا چاہتا، لیکن جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس وقت چین جو ہے سب سے بڑا جو کریڈیٹر ہے پاکستان کا، سب سے زیادہ قرضہ پاکستان کو چین کی طرف سے ملا ہے، تقریباً 30%، 30% قرضہ چین سے آ رہا ہے، $30 بلین ہے، اور اس میں گرانٹ منی نہیں ہے، اور اب پھر پاکستان چین کے اوپر امید کر رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے حالات میں اس کی مدد کرے۔ تو چین اور امریکہ کے درمیان اثر و رسوخ کی جو جنگ ہے، پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں پھر اب؟ پاکستان کو اپنی حالات جو ہیں ان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ حالات بہتر نہیں ہوتے، پاکستان کا انفلوئنس بڑا کم ہے دونوں ممالک پہ، اور پاکستان اکنامکس میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ پرائس سیٹر نہیں ہے، وہ ریسیو کرے گا قیمت، جو بھی فیصلہ کیا امریکہ نے یا چین نے کہ پاکستان کے ساتھ کتنے تعلقات ہونے چاہیے۔
لاسٹ پہ الیکشنز میں تاخیر اور پاکستان کے جوہری اثاثوں کے معاملے میں ہم نے دیکھا مداخلت کی جو بات ہوئی، آئی ایم ایف نے کم از کم 2 بار پاکستانی حکومت کو ان معاملات پہ جو ہے مسترد کیے ان کے اعلانات، جس میں ملک کے اہم مفادات میں آئی ایم ایف کی مداخلت کو وجہ بتایا گیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف سے جو ڈیل میں تاخیر ہے اس کے پیچھے عالمی ادارے کا دوسرے معاملات پر پس پردہ کو دباؤ ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ آئی ایم ایف ٹیکنیکل ادارہ ہے اور ان کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل لیول پہ ہوتی ہے، اور یہ بڑا سمپل سا مسئلہ تھا جو کہ ڈار صاحب کو بھی پتا تھا اور پاکستانی حکومت کو پورے سال سے پتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ریزروز نہ ہو، اور اس وقت ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں، 4.6 بلین ڈالرز کے ریزروز ہیں پاکستان کے پاس، تو یہ کافی نہیں ہے پروگرام کے لیے۔ جی۔ اور جب تک چین اور سعودی عرب اور یو اے ای اور دوسرے ممالک سے پیسے جو ہیں ان کی تصدیق نہیں ہوتی، تو تب تک آئی ایم ایف کا اسٹاف لیول اگریمنٹ ناممکن ہے۔ بہت شکریہ شجاع نواز، آپ ہم سے بات کر رہے تھے، اور آپ کے خیال میں یہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ جو اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ناممکن ہوگا جب تک یو اے ای، سعودی اور چائنا سے یا باقی ممالک سے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی۔ بہت شکریہ آپ کا۔